الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، آج عید الاضحیٰ 1439 کا دن ہے۔ اسلام ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے کہ مسلمان امت واحدہ بن جائیں، آپس میں متفق اور متحد ہو جائیں۔ چنانچہ روزانہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کا حکم ہے۔ ان 5 نمازوں میں ایک محلے والے، ایک گاؤں والے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، حالات پوچھتے ہیں۔ اس سے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک اجتماع مسلمانوں کا روزانہ 5 وقت ہوتا ہے اپنی مسجدوں میں۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑا اجتماع سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان شریک ہوں اور ایک دوسرے کے حالات معلوم کریں، مسلمانوں میں اجتماعیت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ اس سے مسلمانوں کے دشمن کے دلوں میں رعب پڑ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا اجتماع جو عالمی اجتماع ہوتا ہے، حج کے موقع پر ساری دنیا کے ملکوں سے لاکھوں کی تعداد میں انسان آتے ہیں اور عرفات کے میدان میں سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان، ان کو بھی آپس میں متفق اور متحد ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ
اس حدیث میں ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے۔ اگر ایک جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پورا جسم بخار کی تکلیف سہتا ہے، بے خوابی کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ باقی جسم کے اعضاء یہ نہیں سوچتے کہ تکلیف تو انگلی کو ہے اور بخار اس کو ہونا چاہیے اور رات کا جگراتا اسی کو ہونا چاہیے۔ نہیں، جسم کے سارے اعضاء وہ اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کا موقع اور پھر حج کا موقع یہ ہمیں اس بات کی سبق دیتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کالجسد الواحد اذا اشتكى رأسه اشتكى كله وَإِذَا اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ۔ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح مانند، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر اس کا سر بیمار ہو جائے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، آنکھ بیمار ہو جائے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو، اس ارشاد کو، اس رہنمائی کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس سے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں مسلمانوں پہ تکلیف ہو، مسلمانوں پہ مشقت ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے لیے بے چین ہونا چاہیے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی، فلسطین کے مسلمان بھائی کتنی مشقت میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ ان پر زمین تنگ کر دی گئی، لیکن ہم آپس کے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، آپس کے مفادات میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول چکے ہیں۔ تو عید کا یہ اجتماع ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، اس کی سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو سورت میں نے پڑھ کر سنائی، یہ سورت بہت مختصر ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ جس نے اس سورت پہ عمل کیا گویا کہ اس نے سارے قرآن پہ عمل کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اب کوثر کا معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ الشہر کیزانہ عدد نجوم السماء، میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی ہر طرف سے اتنی زیادہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 1 مہینے کی مسافت ہے۔ فرمایا اس کے لوٹے، اس کے کوزے جس سے پانی پلایا جائے گا امت کو، وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ فرمایا من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ، جو ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا مفسرین حضرات نے یہ بیان فرمایا
کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی خیریں عطا کی ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے جتنی خیریں عطا کی ہیں، وہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیریں اللہ نے عطا کی ہیں، وہ دوسرے طرف وہ اس سے زیادہ ہیں۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے، حوض کوثر، کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔ آپ کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اور اس آیت کا، اس سورت کا شان نزول یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپن میں وفات پا گئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور تینوں بچپن میں وفات پا گئے۔ تو مشرکین کہنے لگے یہ ابتر ہے۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل نہ چلے۔ آپ کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے ان کی اس بات سے، تو اللہ تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بڑی نسل دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ آخر میں فرمائے ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج کسی کو پتہ نہیں ابو جہل کی نسل کہاں ہے، ابو لہب کی نسل کہاں ہے، عتبہ اور شیبہ کی نسل کہاں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے احسانات ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں پر اللہ کے جتنے احسانات ہیں، ان سب سے زیادہ احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ اب ان احسانات کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے شکریہ ادا کرنے کے 2 طریقے بتائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طریقہ شکریہ کا یہ ہے آپ نماز پڑھیں۔ نماز میں ساری نعمتوں کا شکریہ ہے۔ اور دوسرا وَانْحَرْ، آپ قربانی کریں، یہ نعمتوں کا شکریہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ قربانی کریں، تاکہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ان کا شکریہ ادا ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ہر سال قربانی کی، کسی سال ناغہ نہیں کیا، اور ہر سال 2 دمبے آپ نے قربان کیے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال 2 دمبے ذبح کرتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ آپ میری طرف سے ہر سال قربانی کریں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹ ذبح کیے، اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، آپ نے ہر سال کے بدلے 1 اونٹ ذبح کیا۔ اور 32 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کروائے، اس لیے کہ ان کی عمر 32 سال تھی، ان کے ہر 1 سال کے بدلے 1 اونٹ سے ذبح کروایا۔ اور 5 اونٹ آپ نے دیگر کسی اور موقع پر ذبح کیے، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، سنت تو ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہو گئی، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شانۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے 1 نیکی تمہیں ملے گی۔
تو صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، جو اون والے جانور ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، ان کے تو بال زیادہ ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے دن میں کوئی بندہ جانور کے خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل جو اللہ کے نزدیک ہو نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو جانور کا خون بہانا ہے۔ اگر ایک آدمی قربانی کرے، ایک جانور کا خون بہا دے، اور دوسرا آدمی قربانی نہ کرے، کروڑوں روپیہ صدقہ کرے، عید کے دن قربانی کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا، قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کے جانور کے جو اعضاء تم پھینک دیتے ہو، اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کے بال تم پھینک دیتے ہو، قیامت کے دن یہ اعضاء بھی حاضر کیے جائیں گے اور تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں ان کو تولا جائے گا۔ اور فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ فطیبوا بها نفسا، دل کی خوشی سے قربانی کرو، اس کو بوجھ مت سمجھو، خوشی سے قربانی کرو۔ اب قربانی کی حکمتیں کیا ہیں؟ قربانی اللہ نے کیوں واجب کر دی؟ ایک حکمت وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہیں۔ شعائر اللہ اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، آپ اذان سنتے ہیں، آپ کو یقین ہو جاتا ہے یہاں مسلمان ہیں، اذان شعائر الاسلام میں سے ہیں۔ آپ مسجد کا مینار دیکھتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہاں مسلمان ہے، مسجد شعائر الاسلام میں سے ہے۔ تو قربانی اسلام کی نشانی ہے، قربانی سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کی تعظیم کرو، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی نشانی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، قربانی اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت ظاہر کرو۔ مشرکین اپنے بتوں کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، ان کی تعظیم کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے اپنے جانور ذبح کرو اور اس پر اللہ کا نام لو، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اور تیسری حکمت قربانی کی یہ ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین تو حکم پورا کرنے کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام نہیں۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ آج تو ہر گھر میں گوشت ہوگا، آج میں جانور ذبح نہیں کروں گا، میں 3 دن کے بعد، ہفتے کے بعد جانور ذبح کر کے میں اس کا گوشت تقسیم کروں گا، یہ دین نہیں ہوگا، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ دین حکم پورا کرنے کا نام ہے، مرضی پہ چلنے کا نام نہیں۔ حکم یہ ہے کہ تم نے قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں جانور ذبح کرنا ہے۔ اور چوتھی حکمت اس میں یہ ہے کہ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ادا ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پورا ہو جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب جو ملحدین ہیں، بے دین قسم کے لوگ، وہ قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ان دنوں میں یہ سوشل میڈیا پہ اعتراضات چلتے ہیں لوگوں کو قربانی سے متنفر کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ہم نے تو واٹر کولر لگا دیا، قربانی کی کیا ضرورت ہے، تم قربانی کیوں کرتے ہو، واٹر کولر لگاؤ، اس سے لوگ مستقل پانی پئیں گے، تم فلاں رفاہی کام کرو، قربانی کے پیسے غریبوں پر تقسیم کرو، کیوں قربانی کرتے ہو؟ ان کی مت ماری گئی، ان کی عقل ماری گئی، یہ بے وقوف ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ دین تو اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام ہے۔ کیا تم یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیوں قربانی کیے، 100 اونٹوں کی رقم غریبوں پہ تقسیم کر دیتے؟ اور پھر یہ اعتراض قربانی پر ہے۔ یہ جو شادی بیاہ میں 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ایک شادی پر، ان پر یہ ملحدین، یہ بے دین قسم کے لوگ اعتراض نہیں کرتے کہ یہ پیسے تم شادیوں پر کیوں خرچ کرتے ہو، شادی تو 5 لاکھ میں بھی ہو جاتی ہے، تم 80 لاکھ 90 لاکھ کیوں خرچ کرتے ہو، یہ غریبوں پہ تقسیم کرو، اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ اور پھر یہ جو بے حیائی کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، لاکھوں روپے اس پہ لگاتے ہیں، اس پر ان بے دینوں کا کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو قربانی پر ہے۔ اور پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ کتنا ظلم ہے، کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ظلم ہے۔ تو یہ سال بھر 11 مہینے جو تم گوشت کھاتے ہو قربانی کا، بڑا قربانی کا نہیں، جانوروں کا گوشت کھاتے ہو بڑے مزے لے کر، کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اس کو تم ظلم نہیں کہتے اور قربانی کو تم ظلم کہتے ہو۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جانور کم ہو جائیں گے، قربانی میں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جانور کم ہو جائیں گے، نہیں، ان ملحدوں جیسے حرامی ان میں برکت نہیں۔ ہاں، حلالی چیز میں برکت ہے، حلالی چیز میں برکت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتی کتنے بچے جنتی ہے، 4 یا اس سے بھی زیادہ بچے جنتی ہے، 8 بچے جنتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں کتوں کے ریوڑ ہوں، آپ نے کبھی نہیں دیکھے کہ کتوں کے ریوڑ کہیں موجود ہیں۔ اور گائے ایک بچہ جنتی ہے، لیکن گائے کتنے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ریوڑ ہیں گائے کے۔ بکری 2 بچے جنتی ہے، لیکن بکریوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ تو حلال چیز میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اس لیے قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور قربانی کی کھال، اس کا مصرف فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں فقراء ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کھال بیچتے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب بیچتی کھال پھر اس کی قیمت آپ خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی قربانی کی کھالوں کا سب سے بہترین مرکز مصرف دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں آپ کے قربانی کی کھالیں بھی لگ جائیں گی، کھال صحیح مصرف پہ لگ جائے گی، اور آپ کو دین کی تعلیم کو پھیلانے کا ثواب بھی ملے گا۔ وہ جو دین کی تعلیم پھیل رہے ہیں طلباء علماء، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آج الحمدللہ ایک عظیم عمل ادا ہوگا، سنت ابراہیمی ادا ہوگی۔ آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے حکم سے ان کو ملک شام سے لایا۔ اللہ نے حکم دیا ملک شام سے نکالو ان کو۔ ملک شام سرسبز و شاداب ملک ہے، آباد ملک تھا، وہاں سے نکالو۔ اب کہاں لے جاؤ؟ راستے میں جگہ جگہ خوبصورت مقامات آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل سے
یہاں اللہ نے ٹھہرنے کا حکم دیا؟ فرمایا نہیں، آج جہاں مکہ شہر ہے وہاں پہنچا دیا. اور بواد غیر ذی زرع، قرآن میں اللہ نے فرمایا وہاں ایک سبزہ، ایک پتا نہیں اگتا تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، انسان کیا پرندہ بھی نہیں تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑا. حکم یہ تھا، اللہ نے زمزم کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا. ابراہیم علیہ السلام جب ان سے دور چلے گئے اور غائب ہونے لگے، دعا مانگی. قرآن میں سورۃ البقرہ میں رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اے اللہ یہاں شہر بنا دے. ایک دعا یہ ہے، شہر بنا دے. دوسری دعا آمنن، اے اللہ یہ امن والا شہر بنا دے. تیسری دعا ورزق اہلہ من الثمرات، اس شہر والوں کو دنیا بھر کے پھلوں میں سے پھل عطا کر دے. اب اس میں ایک باریک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کسی ملک کی ترقی دو چیزوں میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کسی ملک کی ترقی دو چیزوں میں ہے. آمنن، پہلی چیز یہ ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہو، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، لوگوں کا مال محفوظ ہو، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، امن ہو، وہ ملک ترقی کر رہا ہے. اور دوسری چیز معیشت اس ملک کی درست ہو. ابراہیم علیہ السلام نے معیشت کے لیے دعا مانگی. معیشت کیا ہے؟ اس ملک کے رہنے والوں میں سے ہر شخص کو اس کی ضروریات زندگی پوری پوری مل رہی ہو، کسی کو کوئی رکاوٹ نہ ہو. افسوس کی بات ہے آج ہمارے اس ملک پاکستان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. امن کا نام و نشان نہیں، اور معیشت آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کیا ہے. کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں. آپ ان عید کے یکم ذی الحجہ سے آپ لے کر اب تک دیکھیں کتنے لوگوں سے، ہزاروں لاکھوں سے موبائل چھینے گئے، پیسے چھینے گئے. کوئی اپنے جیب میں موبائل رکھ کر بازار نہیں جا سکتا. یہ کیسا امن ہے؟ دھماکے ہو رہے ہیں، روز روز دھماکے ہو رہے ہیں، علماء قتل ہو رہے ہیں، اور علماء کے قاتل نہیں مل رہے، نہیں پکڑے جا رہے. ابھی یہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا اور ریل گاڑی میں درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور سینکڑوں زخمی ہوئے. آس پاس کے گھر اجڑ گئے. میڈیا والے اس کو نہیں بتاتے تاکہ بدنامی نہ ہو حکومت کی. اور یہ کوئی ایک دھماکہ ہے؟ کتنے دھماکے ہوئے بلوچستان میں، پختونخوا میں کتنے دھماکے ہوئے. پاکستان کے 5 صوبے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا، کشمیر اور یہ گلگت. 5 صوبے ہیں، لیکن 6واں صوبہ کچے کے ڈاکوؤں نے اپنا مستقل صوبہ بنایا ہوا ہے. لیکن ان کو حکومت کچھ نہیں کہتی. سینکڑوں آپریشن پختونخوا میں ہوئے، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آج تک آپریشن نہیں ہوا. اور ایک بچی جو پکڑی گئی، کچے کے ڈاکوؤں نے پکڑی، تو بلوچستان سے قافلہ آیا اس کو چھڑانے کے لیے، اور جس نے اس قافلے کو لایا اس کے خلاف FIR درج کی گئی. تم کیوں آئے یہاں بچی کو چھڑانے کے لیے؟ یہ ڈاکو کس نے پالے ہیں؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے یہ حکمرانوں کے پروردہ ہیں. 6واں صوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. امن کہاں سے ہے اور معیشت کہاں ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، لوگوں کو دوائیں نہیں مل رہی، لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، معیشت نہیں. کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا نام روشن کر دیا، بس اسی روشنی سے اپنے پیٹ
پیٹ کی بھوک بھی بجھاؤ، اسی روشنی سے اپنی گاڑیاں بھی چلاؤ، اور اسی روشنی سے اپنی ضروریات بھی پوری کرو، اسی روشنی سے اپنے مکان کا کرایہ بھی ادا کرو، اور اسی روشنی سے سب کچھ کرو۔ بیمار ہو گئے تو اسی روشنی سے علاج بھی کرو۔ نام روشن کر دیا۔ کدھر ترقی ہے؟ ترقی کسی ملک کی دو چیزوں میں ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہاں امن ہو، کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور دوسری چیز ترقی کے لیے یہ ہے کہ وہاں معیشت درست ہو، ہر ایک شخص کو اس کی ضروریاتی زندگی پوری مل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ ہمارے اس ملک کی معیشت کو درست کر لے۔ یہ حکمران معیشت کو بگاڑ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو درست کر لے۔